میرا نام تہمینہ ہے۔ میرے ماں باپ بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ مجھے میری خالہ نے پال پوس کر بڑا کیا۔ خالہ مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرتی تھیں۔ سچ میں نے خالہ میں ماں کا روپ دیکھا تھا۔ خالہ کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن وہ مجھ سے چھوٹی تھیں۔ خالہ نے مجھے پڑھایا لکھایا اور مجھے ہر قسم کی جائز آزادی دی تھی۔ میں خوش تھی کیونکہ مجھے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اپنی کل کائنات اپنی خالہ ہی محسوس ہوتی تھی۔ میری ہر صبح خالہ کے مسکراتے چہرے سے شروع ہوتی اور ہر رات ان کی محبت بھری تھپکی پر ختم ہوتی تھی۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو تنہا یا یتیم نہیں سمجھا تھا، کیونکہ خالہ نے مجھے اس احساس سے ہمیشہ دور رکھا تھا۔ انہوں نے میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھا اور مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی تاکہ میں معاشرے میں ایک باوقار مقام حاصل کر سکوں۔ خالہ میرے پاس بیٹھی میرے بالوں میں برش کر رہی تھی جب انہوں نے محبت بھرے لہجے میں مجھ سے بات شروع کی۔ تہمینہ بیٹی، تم میری سگی بیٹیوں سے بڑھ کر ہو۔ میں نے کبھی تمہیں یتیم ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں۔ خالہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ممتا کا خالص رنگ نمایاں تھا۔ ان کے ہاتھ کی نرمی میرے سر پر ایک عجیب سا سکون اتار رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گی وہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ جی خالہ جان، آپ نے سچ میں مجھے ماں کا پیار دیا ہے۔ میں آپ کے احسانات زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ میں نے ان کے ہاتھ کو اپنے گال سے لگاتے ہوئے انتہائی عقیدت سے جواب دیا۔ میری آنکھوں میں ان کے لیے بے پناہ احترام تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ان کی کسی بات سے انکار کروں گی۔ میرے لیے ان کا لفظ قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ بیٹی، اب تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں اب اپنے ہاتھوں سے تمہارا گھر بساؤں اور تمہیں دلہن بنتے دیکھوں۔ میں جانتی ہوں کہ میری زندگی میں ہی تم اپنے گھر کی ہو جاؤ اور میں تمہیں خوش و خرم دیکھ سکوں۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور میرے چہرے کے تاثرات جانچنے کی کوشش کی۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی طمانینت تھی۔ خالہ جان، آپ جو میرے لیے فیصلہ کریں گی مجھے وہ دل و جان سے قبول ہوگا۔ میرا اپنا کوئی انتخاب نہیں ہے۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے حیا سے جواب دیا۔ مجھے ان کے فیصلوں پر اندھا اعتبار تھا۔ میں جانتی تھی کہ انہوں نے زندگی کی دھوپ چھاؤں دیکھی ہے اور وہ میرے لیے کوئی غلط شخص نہیں چنیں گے۔ مجھے معلوم تھا کہ میری بیٹی کبھی میری بات نہیں ٹالے گی۔ میں کل ہی رشتے والی سے بات کرتی ہوں تاکہ تمہارے لیے کوئی بہترین اور مناسب رشتہ ڈھونڈا جا سکے۔ خالہ نے میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے تسلی بخش انداز میں کہا اور پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مجھے اندر ہی اندر ایک انجانی سی خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی اور ایک خوف بھی تھا کہ پتہ نہیں آنے والی زندگی کیسی ہوگی۔ چند دن بعد ایک رشتے والی خالہ کے پاس آئی۔ میں اس وقت کچن میں چائے بنا رہی تھی، لیکن ان کی آوازیں مجھ تک صاف پہنچ رہی تھیں۔ میں نے چولہے کی آنچ ہلکی کی اور دھیان ان کی باتوں کی طرف لگا دیا۔ بیگم صاحبہ، میں ایسا رشتہ لائی ہوں کہ آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گی۔ لڑکا بہت خوبصورت، اونچا لمبا اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ کماتا بھی بہت اچھا ہے اور گھر بار بھی شاندار ہے۔ ان کا اپنا ذاتی مکان ہے اور لڑکا باہر کے ملک میں سیٹل ہے۔ اس کی ماں بہت ہی نیک اور سلجھی ہوئی عورت ہے۔ وہ لوگ بس ایک خوبصورت اور سگڑ بہو کی تلاش میں ہیں جو ان کے گھر کو سنبھال سکے۔ رشتے والی نے نہایت پرجوش اور متاثر کن انداز میں لڑکے کی تعریفوں کے پل باندھے۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو مجھے تصویر دکھاؤ۔ لڑکے کا نام کیا ہے اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خالہ کی آواز میں سنجیدگی اور تفتیش کا پہلو نمایاں تھا۔ وہ کسی بھی معاملے میں جلد بازی کرنے والی خاتون نہیں تھی۔ لڑکے کا نام فاحد ہے۔ آپ یہ تصویر دیکھیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے رتی برابر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ لوگ بہت خاندانی ہیں۔ فاحد کا ایک بڑا بھائی بھی ہے، لیکن وہ لوگ الگ رہتے ہیں۔ گھر میں بس ساس اور ایک چھوٹی نند ہوتی ہے۔ فاحد کی کمائی بہت زبردست ہے اور وہ جلدی اپنی بیوی کو بھی باہر بلا لے گا۔ رشتے والی نے فخر سے تصویر خالہ کے ہاتھ میں تھمائی اور مزید تفصیلات بتانے لگی۔ تہمینہ، ادھر آؤ ذرا، یہ تصویر دیکھو۔ خالہ نے مجھے آواز دی تو میں چائے کا ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ٹرے میز پر رکھا اور خالہ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جی خالہ جان، بتائیں۔ میں نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ تصویر دیکھو بیٹی، کیا تمہیں یہ لڑکا پسند ہے؟ خالہ نے وہ تصویر میرے سامنے کر دی اور میری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔
ان کی نظروں میں ایک امید تھی کہ میں ہاں کر دوں۔ میں نے تصویر کی طرف دیکھا۔ تصویر میں موجود شخص واقعی انتہائی خوبرو اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر قسمت میں ایسا ہم سفر لکھا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اگر آپ کو مناسب لگتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں حامی بھری اور جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ میرا دل لیکن جانی خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دھڑک رہا تھا۔ میں کچن میں واپس آئی اور اپنے گرم ہوتے ہوئے گالوں پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے ہو گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میری بیٹی کو رشتہ پسند آ گیا۔ شکیلہ، تم ان لوگوں سے بات پکی کرو اور کہو کہ ہمیں رشتہ منظور ہے۔ بس لڑکے والوں کو بلا لو تاکہ ہم آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکیں اور شادی کی تاریخ طے کر لیں۔ خالہ نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے رشتے والی کو حتمی جواب دے دیا۔ چند روز بعد فہد کی والدہ اور ان کی چھوٹی بیٹی ہمارے گھر آئے۔ وہ دونوں بہت خوش اخلاق تھیں۔ فہد کی والدہ نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور مجھے منہ دکھائے میں ایک سونے کی انگوٹھی پہنائی۔ انہوں نے خالہ سے کہا کہ انہیں تہمینہ بہت پسند آئی ہے اور وہ جلد از جلد فہد کی شادی کرنا چاہتی ہیں کیونکہ فہد کو چھٹیاں کم ملی ہیں۔ خالہ نے بھی ان کی مجبوری کو سمجھا اور شادی کی تاریخ اگلے ہی مہینے کی رکھ دی گئی۔ نکاح اور رخصتی ایک ہی دن طے پائی۔ اس دوران میری اور فہد کی منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ حالانکہ فہد اس وقت پاکستان میں نہیں تھا، لیکن اس کی والدہ نے انگوٹھی پہنا کر رسم پوری کر دی۔ منگنی کے بعد اکثر میری خواہش سے فون پر بات ہوتی تھی۔ پہلی دفعہ جب فہد کا فون آیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے فون اٹھایا اور ہیلو کہا۔ ہیلو تہمینہ، کیسی ہو تم؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری زندگی میں تم جیسی خوبصورت لڑکی شامل ہونے والی ہے۔ فہد کی آواز بہت بھاری اور دلکش تھی۔ اس کی آواز سن کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں نے بڑی مشکل سے اپنے الفاظ ادا کیے۔ مجھے اس سے بات کرتے ہوئے بے حد شرم آ رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، امی نے تمہاری تصویر بھیجی تھی، تم سچ میں بہت پیاری ہو۔ میں بے صبری سے شادی کے دن کا انتظار کر رہا ہوں، بس کچھ دن اور پھر میں تمہارے پاس ہوں گا۔ فہد نے بہت محبت بھرے انداز میں بات کی اور مجھے محسوس ہوا جیسے وہ صدیوں سے میرا جاننے والا ہے۔ مجھے اس سے گہری اپنائیت ہو گئی تھی اور اب تو نکاح جیسے پاک بندھن میں اس کے ساتھ بندھنے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ چند ہی ہفتوں میں شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ خالہ نے میری شادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آخرکار شادی کا دن آ گیا، میرا نکاح ہو گیا اور مجھے فہد کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ میری خالہ روتے ہوئے مجھ سے گلے ملی اور مجھے دعاؤں کے سائے میں نئے گھر کے لیے روانہ کیا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ سرخ جوڑے میں ملبوس میرا چہرہ پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ زیورات کا بوجھ مجھے تھکا رہا تھا، لیکن فہد سے ملنے کی خوشی اس تھکاوٹ پر حاوی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور میری چھوٹی نند کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ بھابھی جان، امی نے کہا ہے کہ آپ صبح سے بھوکی ہیں، یہ دودھ پی لیں، آپ کو تھکاوٹ بھی بہت ہو گئی ہوگی۔ نند نے مسکراتے ہوئے دودھ کا گلاس میری طرف بڑھایا۔ شکریہ بیٹی، لیکن مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے انکار کرنے کی کوشش کی۔ میں چاہتی تھی کہ فہد آئے تو میں اس کے ساتھ ہی کچھ کھاؤں پیوں۔ نہیں بھابھی جان، آپ کو یہ پینا پڑے گا، امی جان ناراض ہوں گی اگر میں ایک گلاس واپس لے کر گئی۔ آپ ویسے بھی بہت تھک گئی ہیں، اسے پی لیں، آپ کو اچھا محسوس ہوگا۔ نند نے بضد ہو کر گلاس میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اس کی معصومیت دیکھ کر میں اسے مزید منع نہ کر سکی۔ میں نے اس کا دل دکھنے کے لیے وہ دودھ پی لیا۔ دودھ کا ذائقہ کچھ عجیب سا تھا، لیکن میں نے تھکاوٹ اور گھبراہٹ کے باعث اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ نند گلاس لے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور دوبارہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں دوبارہ اپنے خیالات میں گم ہو گئی اور فہد کے آنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرا سر بھاری ہو رہا ہے۔ میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور کمرے کی چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک میری طبیعت کو کیا ہو رہا ہے، مجھے اچانک اتنی نیند کیوں آ رہی ہے، میرا سر کیوں گھوم رہا ہے۔ میں نے اپنے سر کو ہاتھوں سے دباتے ہوئے خود کلامی کی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میرا جسم میرے کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا۔ نہ جانے کب اور کیسے مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔
मेरा सर अभी भी हल्का हल्का दर्द कर रहा था। मैंने हड़बड़ा कर इधर उधर देखा। मैंने देखा कि मेरा रूसी लिबास बिखरा हुआ था और मेरे जेवरात भी बेतरतीबी से पड़े थे। कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। मेरे दिल में एक हौल सा उठा। फ़ाहद कहाँ है? वो रात को कमरे में आए थे या नहीं? मैंने घबराहट में बेड से उतरते हुए खुद से सवाल किया। मैंने जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा चेक किया, लेकिन वो खाली था। मैंने कमरे की अलमारियों और बालकनी में भी नज़र दौड़ाई, मगर फ़ाहद का नामो निशान नहीं था। मैंने जल्दी से अपना लिबास दुरुस्त किया, एक सादा सा सूट निकाला और तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। लाउंज में मेरी सास बैठी नाश्ता कर रही थी। मुझे देखकर उन्होंने एक मसनूई सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई। आओ बेटी, उठ गई तुम? कैसी तबीयत है तुम्हारी? सास ने नरमी से पूछा, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चोरी थी। उन्होंने मुझे अपने पास कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जी अम्मी जान, मैं ठीक हूँ, लेकिन फ़ाहद कहाँ है? मुझे वो कमरे में नजर नहीं आए। मैंने बेचैनी से उनके करीब खड़े होकर पूछा। मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से कांप रहा था। मेरी आवाज़ में एक इज़्तिराब था जो छुपाए नहीं छुप रहा था। बेटी, दरअसल रात को अचानक से फ़ाहद की टिकट हो गई। काम के सिलसिले में उन्हें अर्जेंट बाहर जाना पड़ा। वो तुम्हें सोता हुआ छोड़कर रातों रात एयरपोर्ट के लिए निकल गया। उसके बॉस का फ़ोन आ गया था और उसे हर सूरत सुबह की फ़्लाइट से पहुंचना था। सास ने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए इंतहाई सुकून से ये बम मेरे सर पर फोड़ा। ये आप क्या कह रही अम्मी जान? अर्जेंट कैसे जाना पड़ गया? हमारी तो अभी शादी हुई थी और वो मुझे बताए बगैर ही चले गए। मेरी आवाज़ में कपकपाहट थी और आंखों में आंसू तैरने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी मजबूरी थी कि वो मुझसे मिले बगैर ही चला गया। मैंने तो उसके साथ कितने ख्वाब सजा रखे थे। मैं अफसुर्दा हो गई, लेकिन मेरी सास ने मुझे समझाया और मेरे सर पर प्यार देती हुई बोली, बेटी, काम के सिलसिले में जाना ही पड़ता है। मर्दों के हज़ारों मसाइल होते हैं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं फ़ाहद से कहूँगी जल्दी ही तुम्हें वहाँ पर बुला लें। फिर तुम दोनों मियाँ बीवी वहाँ खुश रहना। उसने मुझे कहा है कि वो वहाँ पहुँच कर तुम्हें फ़ोन करेगा। तुम परेशान मत हो। उनकी बातों ने मुझे वक्ती तौर पर खामोश तो कर दिया। मैं उस सासरे के साथ ससुराल में रहने लगी कि जल्द ही फ़ाहद कागज़ाती कार्रवाई मुकम्मल कर लेंगे और मुझे अपने पास बुलाए लेंगे। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजर रहा था और मैं ससुराल की चारदीवारी में फ़ाहद की यादों के सहारे दिन काट रही थी। हर रोज़ मेरी सास मेरे सर पर शफ़क़त से हाथ फेरती और मुझे तसल्लियाँ देती। मेरी नंद स्कूल से आने के बाद मेरे पास बैठ जाती और मुझसे अपनी पढ़ाई की बातें करती। मुझे उन दोनों के रवैये में कोई खोट नज़र नहीं आता था। रात को वो मखसूस दूध का गिलास मेरी रूटीन का हिस्सा बन चुका था, जिसे पीकर मैं गहरी और बेसुध नींद में चली जाती थी। मेरी सुबह हमेशा थकावट और एक अनजानी सुस्ती के साथ होती थी, जिसे मैं अपने शौहर की दूरी का गम समझती थी। एक शाम में अपने कमरे में बैठी थी जब फ़ाहद का फ़ोन आया। मेरी आंखों में चमक आ गई और मैंने जल्दी से कॉल रिसीव की। फ़ाहद, आप मुझे कब अपने पास बुलाएंगे? मैं यहाँ आपके बगैर बहुत अकेली हो गई हूँ। मेरी आवाज़ में एक गहरी उदासी और शिकवा था। मैंने फ़ोन को मजबूती से थाम रखा था। तहमीना जान, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं दिन रात इसी कोशिश में हूँ कि तुम्हारे कागजात का मसला हल हो जाए। बस कुछ वीज़े का मसला चल रहा है, जिसे मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़ाहद की आवाज़ में मसनूई हमदर्दी और परेशानी थी। लेकिन फ़ाहद, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरी तो शादी की अगली सुबह ही आप मुझसे दूर चले गए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी रुक सी गई है। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े और मैंने दुपट्टे के पल्लू से अपने चेहरे को साफ किया। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, अम्मी और छोटी है ना तुम्हारे पास, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती हैं। बस कुछ और दिन सब्र कर लो। मैं तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। फ़ाहद ने मुझे तसल्ली दी और फिर काम का बहाना बनाकर फ़ोन बंद कर दिया। मैंने फ़ोन बेड पर फेंक कर एक गहरी सांस ली। मुझे उसकी बातों से तसल्ली तो मिलती थी, लेकिन मेरी बेचैनी कम नहीं होती थी। दिन महीनों में बदलने लगे और मेरे अंदर एक अजीब सी जिस्मानी तब्दीली रुनमा होने लगी। मुझे अक्सर चक्कर आते और मतली की शिकायत रहने लगी थी। मैंने खुद को अबाया में छुपा कर रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे अपना जिस्म कुछ भारी महसूस होने लगा था। एक दिन नाश्ते की मेज़ पर बैठे हुए मुझे अचानक शदीद मतली का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से मुंह पर हाथ रखा और वॉशरूम की तरफ भागी। मेरी सास और नंद ने हैरत से मेरी तरफ देखा। जब मैं मुंह धोकर वापस आई तो मेरा चेहरा जर्द पड़ चुका था।
کیا ہوا تہمینہ بیٹی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تمہارا چہرہ بالکل پیلا ہو رہا ہے۔ ساس نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے پریشانی کے عالم میں پوچھا اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ جی امی جان، بس کچھ چکر آ رہے ہیں اور دل خراب ہو رہا ہے، شاید معدے میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، میں نے نکاہت سے کرسی پر گرتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے سچ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے جسم کو کیا ہو رہا ہے۔ تم آرام کرو بیٹی، میں تمہارے لیے لیمو پانی بنا کر لاتی ہوں۔ نند نے جلدی سے کچن کی طرف قدم بڑھائے اور میری ساس میرے پاس بیٹھ کر مجھے پنکھا جھلنے لگی۔ امی جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں آج خالہ کی طرف چلی جاؤں، کافی دن ہو گئے ہیں ان سے ملے ہوئے، شاید وہاں جا کر میری طبیعت کچھ بہتر ہو جائے اور میرا دل بھی بہل جائے گا۔ میں نے ساس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اجازت طلب کی۔ ہاں ہاں بیٹی، ضرور جاؤ، تمہیں تو میں نے کبھی کسی بات سے نہیں روکا، تم آرام سے جاؤ اور خالہ کے پاس کچھ دن رہ کر آ جاؤ۔ ساس نے فوراً اجازت دے دی اور میرے ماتھے کو چوما۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور عبایا پہن کر گھر سے نکل گئی۔ راستے میں میری طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا سر گھوم رہا ہے اور مجھے کسی بھی وقت کیا آ جائے گی۔ میں نے رکشہ والے کو قریبی ہسپتال کی طرف موڑنے کا اشارہ کیا۔ میں نے سوچا کہ خالہ کے گھر جانے سے پہلے کسی ڈاکٹر کو دکھا لوں تاکہ میری طبیعت سنبھل جائے۔ ہسپتال کے کلینک میں کافی رش تھا، لیکن میری حالت دیکھ کر مجھے جلدی اندر بلا لیا گیا۔ ڈاکٹر ایک درمیانی عمر کی سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ انہوں نے میری نبض چیک کی اور مجھ سے میری علامتیں پوچھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے کئی دنوں سے چکر آ رہے ہیں اور صبح اٹھتے ہی شدید متلی ہوتی ہے۔ میرا جسم ہر وقت ٹوٹتا رہتا ہے اور مجھے کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا۔ میں نے کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے اپنی ساری پریشانی ان کے سامنے رکھ دی۔ تہمینہ بی بی، بظاہر تو آپ کی علامات کچھ اور ہی اشارہ کر رہی ہیں۔ کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے ایک سنجیدہ سوال کیا۔ جی، میری شادی کو 6 مہینے ہو چکے ہیں، میں نے حیرت سے جواب دیا۔ مجھے ان کے سوال کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تو پھر آپ کو ایک الٹرا ساؤنڈ اور کچھ خون کے ٹیسٹ کروانے پڑیں گے۔ مجھے جو شک ہے وہ ان ٹیسٹوں کے بعد ہی واضح ہوگا۔ آپ نرس کے ساتھ جائیں اور یہ ٹیسٹ کروا کر آئیں۔ ڈاکٹر نے ایک پرچی پر کچھ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں نرس کے ساتھ جا کر تمام ٹیسٹ کروائے اور دوبارہ ڈاکٹر کے کیبن کے باہر انتظار کرنے لگی۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے اندر بلایا گیا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں میری رپورٹس تھیں۔ تہمینہ بی بی، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ امید سے ہیں۔ آپ ماں بننے والی ہیں اور آپ کی پریگننسی کو تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا، لیکن ان کی یہ مسکراہٹ میرے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں کرسی سے اچھل پڑی اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ یہ ناممکن ہے، یہ رپورٹ ضرور کسی اور کی ہوں گی، آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے چیختے ہوئے رپورٹس ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ میری آنکھوں سے خوف اور صدمے کے آنسو بہنے لگے۔ تہمینہ بی بی، آپ ہوش میں آئیں، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور یہ رپورٹس آپ کے نام کی ہی ہیں، اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، آپ حاملہ ہیں۔ ڈاکٹر نے سختی اور حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ نہیں، آپ کو نہیں معلوم، میری شادی کی اگلی صبح ہی میرے شوہر دوسرے ملک چلے گئے تھے۔ ان کو گئے ہوئے 6 مہینے گزر چکے ہیں اور ان 6 مہینوں میں میرا ان سے کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، تو پھر میں کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہوں؟ یہ سفید جھوٹ ہے، کوئی معجزہ نہیں جو میرے ساتھ ہو جائے۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے انہیں حقیقت ان کے سامنے بیان کی۔ میری آواز پورے کلینک میں گونج رہی تھی۔ یہ سن کر ڈاکٹر بھی ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ کے تاثرات نمایاں تھے۔ دیکھیں تہمینہ، میڈیکل سائنس جھوٹ نہیں بولتی، آپ کے اندر ایک جان پل رہی ہے اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اگر آپ کے شوہر یہاں نہیں ہیں تو پھر یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے انتہائی سنجیدگی سے مجھے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ میں نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ میرا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ اگر میری ساس کو اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ میرے شوہر فہد مجھے طلاق دے دیں گے اور مجھ پر بدکاری کا الزام لگ جائے گا۔ میری خالہ کی عزت خاک میں مل جائے گی، میں برباد ہو جاؤں گی۔
میں نے ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت سماجت شروع کر دی۔ میں بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں تہمینہ بی بی؟ یہ آپ کا خاندانی مسئلہ ہے، اسے آپ کو خود سلجھانا ہوگا۔ ڈاکٹر نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے نظریں چرا لیں۔ آپ کو میرا ابارشن کرنا ہوگا، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ میں کسی ناجائز گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ آپ مجھ سے جتنے پیسے مانگیں گی میں دوں گی، لیکن مجھے دوائیاں دے دیں تاکہ میں اس مصیبت سے چھٹکارا پا سکوں۔ میں نے اپنا بیگ کھول کر سارے پیسے ان کی میز پر رکھ دیے۔ میری حالت ایک پاگل انسان جیسی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کافی دیر تک میری حالت کا جائزہ لیا۔ میری مجبوری اور میری عزت کے خطرے کو بھانپتے ہوئے انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور دراز سے کچھ گولیاں نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ یہ گولیاں کھا لینا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا یہ قانونی اور اخلاقی طور پر غلط ہے۔ میں صرف تمہاری جان اور عزت بچانے کے لیے یہ کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے گولیاں میرے حوالے کی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ گولیاں پکڑی اور بغیر کوئی لفظ کہے کلینک سے باہر نکل آئی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میں نے خالہ کے گھر جانے کا ارادہ منسوخ کیا اور سیدھی واپس سسرال آ گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میں سیدھی اپنے کمرے میں گئی، دروازہ اندر سے لاک کیا اور وہ گولیاں پانی کے ساتھ نگل لی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری جان نکل رہی ہے۔ میں بستر پر تڑپتی رہی، لیکن میں نے اپنی آواز کو حلق سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ میں نے تکیے کو اپنے منہ پر رکھ لیا تاکہ میری چیخیں کوئی سن نہ لے۔ یہ درد صرف جسمانی نہیں تھا، بلکہ میری روح بھی چھلنی ہو رہی تھی۔ میرا مس کیریج ہو گیا تھا۔ میں نے باتھ روم میں جا کر خود کو صاف کیا اور اپنے خون آلود کپڑے دھو کر چھپا دیے۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے ایک انجانے گناہ کی سزا کاٹی تھی۔ میں نے ایک جان کو مارا تھا، اور وہ بھی ایسی جان جس کے وجود کا مجھے خود علم نہیں تھا۔ شام کو جب ساس اور نند واپس آئیں تو میں نے خود کو بستر پر گرا لیا۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ مجھے خالہ کے گھر جانے سے پہلے ہی بخار ہو گیا تھا، اس لیے میں راستے سے ہی واپس آ گئی۔ انہوں نے میری بات پر یقین کر لیا اور مجھے دوا دے کر سلا دیا۔ مجھے ہر وقت یہی وہم لگا رہتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، جبکہ میرا شوہر تو باہر ہے۔ اسے یہاں سے گئے 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مجھے فکر کھائے جا رہی تھی کہ آخر رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ کون یہ مکرو کھیل کھیلتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں کس سے بات کروں اور کس سے اپنی بے گناہی کا ثبوت مانگوں۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنی پریشانی خود ہی لے کر سوچتی رہی۔ پہلے مس کیریج کا صدمہ میری روح کو مکمل طور پر چھلنی کر چکا تھا۔ میں بظاہر گھر کے کام کاج کرتی، نارمل نظر آنے کی کوشش کرتی، لیکن اندر سے خوف کا لاوا ہر وقت ابلتا رہتا تھا۔ ساس اور نند کی نظروں سے بچ کر میں راتوں کو روتی تھی۔ مجھے تنہائی سے ڈر لگنے لگا تھا اور اپنے ہی سائے سے خوف آتا تھا۔ گھر کا وہ بڑا اور پرتعیش کمرہ مجھے کسی قید خانے کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار رات کو دودھ پینے سے انکار کیا، لیکن میری نند کسی نہ کسی بہانے مجھے وہ دودھ پلا دیتی تھی۔ بھابھی جان، آپ آج کل بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ امی جان نے خاص طور پر آپ کے لیے اس میں بادام اور پستے ڈالے ہیں، اسے پی لیں، آپ کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ رہی ہے۔ میری نند میرے سرہانے کھڑے دودھ کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے نہایت معصومیت اور فکر مندی سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی ہمدردی تھی کہ میں انکار کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، تم یہ گلاس واپس لے جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے چادر کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا۔ مجھے اس دودھ سے ایک عجیب سی بو آنے لگی تھی اور میں اسے پینے سے کترانے لگی تھی۔ ایسے کیسے واپس لے جاؤں؟ امی جان مجھ پر غصہ کریں گی کہ میں نے آپ کا خیال نہیں رکھا۔ آپ بس ایک گھونٹ پی لیں، باقی میں خود پی لوں گی۔ اس نے بضد ہو کر گلاس بالکل میرے ہونٹوں کے قریب کر دیا۔ اس کی اس قدر ضد کے آگے میں ہمیشہ ہار مان جاتی تھی اور وہ زہر ملا دودھ میرے حلق سے نیچے اتر جاتا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، لیکن میری ذہنی کیفیت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ فہد کی کالز بھی اب کم آنے لگی تھی۔ جب بھی میں اس سے بات کرتی میرا دل چاہتا کہ میں چیخ چیخ کر اس سے پوچھوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں خاموش رہتی تھی۔ ایک شام فہد کا فون آیا تو میں نے ہمت کر کے اس سے بات شروع کی۔ فہد، مجھے سچ سچ بتائیں، کیا واقعی ملک سے باہر ہیں یا مجھے کوئی دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ میں یہاں بہت اکیلی اور پریشان ہوں، مجھ سے اب یہ دوری برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے فون کو مضبوطی سے تھامے ہوئے روحان سی آواز میں پوچھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا شک پیدا ہو چکا تھا جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہی تھی۔
یہ کیسا عجیب سوال ہے تہمینہ؟ میں یہاں دن رات تمہارے لیے تو محنت کر رہا ہوں، تو مجھ پر شک کر رہی ہو؟ کیا تمہیں میری محبت پر یقین نہیں ہے؟ فہد کی آواز میں مصنوعی غصہ اور حیرانی صاف ظاہر تھے۔ اس نے فوراً دفاعی انداز اپنا لیا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا فہد، بس میرا دل بہت گھبراتا ہے، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی اور عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں، خدا را میری مدد کریں۔ میں نے سسکیاں لیتے ہوئے اس کی منت کی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر میرے دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا اکیلے رہ رہ کر۔ تم امی سے کہو تمہیں کسی اچھی ڈاکٹر کو دکھا دے۔ میں کوشش کر رہا ہوں، بس ویزے کا مسئلہ حل ہوتے ہی تمہیں بلا دوں گا۔ اب مجھے کام ہے، میں بعد میں بات کروں گا۔ فہد نے انتہائی بے رخی اور غصے سے بات کاٹتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اس کے اس رویے نے مجھے مزید توڑ دیا تھا۔ میں بے بسی سے بیڈ پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ میں نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا، لیکن ابھی میرے پہلے مسکیریج کو 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ میری طبیعت پھر سے ویسی ہو گئی۔ صبح اٹھتے ہی مجھے شدید متلی کا احساس ہوا اور میرے سر میں ویسا ہی درد شروع ہو گیا جیسا 2 مہینے پہلے تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا جسم کانپنے لگا اور میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ میں واش روم کی طرف بھاگی اور کیا کرنے کے بعد شیشے میں اپنا زرد چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے اپنی آنکھوں میں ایک شدید خوف نظر آیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ علامات کس چیز کی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ یا اللہ، میرے ساتھ یہ کون سا بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ میں نے واش روم کے بیسن کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے خود کلامی کی۔ میری آواز میں ایک گہری وحشت تھی۔ میں جلدی سے تیار ہوئی اور ساس کو بتائے بغیر گھر سے نکل کر سیدھی اسی ڈاکٹر کے کلینک پہنچی۔ کلینک کے اندر داخل ہوتے ہی میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں نے ریسیپشن پر اپنا نام لکھوایا اور انتظار گاہ میں بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب میری باری آئی تو میں کانپتے قدموں کے ساتھ ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ تہمینہ بی بی، آپ پھر آ گئی؟ کیا اب بھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی؟ میں نے تو آپ کو مکمل دوائیاں لکھ کر دی تھیں۔ ڈاکٹر نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کے چہرے پر ایک پیشہ ورانہ سنجیدگی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری حالت پھر سے ویسی ہی ہو رہی ہے۔ مجھے چکر آ رہے ہیں اور صبح سے متلی نہیں رک رہی۔ آپ پلیز میرا ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے التجا کی۔ میری آواز میرے گلے میں ہی پھنس رہی تھی۔ ڈاکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور نرس کو ٹیسٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ میں ایک بار پھر اسی اذیت ناک عمل سے گزری۔ کچھ دیر بعد رپورٹس ڈاکٹر کے سامنے تھی۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ تہمینہ بی بی، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ابھی 2 مہینے پہلے آپ کا مس کیریج ہوا ہے اور آپ پھر سے حاملہ ہیں۔ آپ اپنے جسم کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے حیرانگی اور غصے سے میری رپورٹس میز پر پٹختے ہوئے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ سن کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ میں کچھ نہیں جانتی ڈاکٹر صاحبہ، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں برباد ہو گئی ہوں، میری زندگی عذاب بن گئی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے۔ میری حالت کسی پاگل عورت جیسی ہو رہی تھی۔ دیکھیں تہمینہ، آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا شوہر باہر ہے تو یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ آپ کس سے مل رہی ہیں؟ مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر نے مجھ پر مشکوک نظریں ڈالتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ ان کی نظروں کی چبھن مجھے میرے کردار پر ایک سوالیہ نشان لگتی محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، دراصل میری مجبوری ہے۔ ابھی میرا شوہر بچہ پلان نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کچھ دن کے لیے چھپ کر پاکستان آیا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ڈاکٹر سے ایک سفید جھوٹ بولا۔ مجھے اپنا کردار اور عزت بچانے کے لیے اس وقت یہی کہانی مناسب لگی۔ لیکن آپ کا پہلا بچہ بھی تو ضائع ہو گیا ہے۔ آخر آپ کو کیا مسئلہ ہے جو آپ نہیں لینا چاہتی؟ آپ کو معلوم ہے یہ کتنا بڑا گناہ اور جسمانی نقصان ہے؟ ڈاکٹر حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی اور مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ان کے لہجے میں اب غصے کی جگہ ہمدردی تھی۔ میرا شوہر ہر مہینے میرے پاس بہت خرچہ بھیجتا ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں آپ کو منہ مانگے پیسے دوں گی، بس آپ میرے ابارشن کر دیں۔ خدا را میری جان چھڑا دے اس عذاب سے۔ میں نے اپنا پرس کھولا اور پیسوں کی گڈیاں نکال کر ان کی میز پر رکھ دی۔ میری آواز میں ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ اور منت تھی۔ ڈاکٹر نے پیسوں کی طرف دیکھا اور پھر میری مجبوری اور میری خراب حالت کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر ہتھیار ڈال دیے۔
میں نے ڈاکٹر کو منہ مانگے پیسے دیے اور ابارشن کروا لیا۔ یہ عمل اس بار پہلے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور میری روح مزید گہری کھائی میں گر چکی تھی۔ میں گھر واپس آئی تو میری حالت مردوں جیسی تھی۔ ساس اور نند کو ابھی بھی میرے اس راز کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، کیونکہ میں ان سے چھپ کر ہی یہ 2 ابارشن کروا چکی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کون سے گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہوں؟ میری مدد کر مولا۔ میں نے سجدے میں گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب سے فریاد کی۔ میرے آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ تو سب جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں۔ تو میرے لیے کوئی بہتر سبب بنا دے کہ میں جان سکوں یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ مجھے اس اندھیرے سے نکال دے میرے مولا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اور سچائی جلد میرے سامنے آ جائے گی۔ ان دعاؤں کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور ایک نیا ارادہ پیدا ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں ہر چیز پر کڑی نظر رکھوں گی۔ میں رات کو دودھ پینے کا ڈرامہ کرتی، لیکن چپکے سے اسے واش روم میں بہا دیتی تھی۔ میں رات بھر جاگنے کی کوشش کرتی، لیکن کئی بار میری آنکھ لگ جاتی تھی۔ دن اسی کشمکش میں گزرتے رہے، لیکن کچھ مہینوں بعد ہی میری قسمت نے مجھے پھر سے وہیں لا کھڑا کیا۔ میری احتیاط کے باوجود میں تیسری بار پریگننٹ ہو گئی تھی۔ اس بار جب مجھے علامات محسوس ہوئیں تو میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نہ رو سکی اور نہ ہی چیخ سکی، میں بس خلا میں گھورتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں غلطی کر رہی تھی۔ میں دودھ بھی نہیں پی رہی تھی، تو پھر یہ سب کیسے ممکن تھا؟ میں ایک بار پھر مایوسی اور خوف کے سائے تلے ان ڈاکٹر کے پاس ابارشن کروانے کے لیے گئی۔ میرا چہرہ زرد تھا اور میری آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ میں نے جا کر خاموشی سے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری حالت دیکھ کر فوراً ٹیسٹ کروائے۔ جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تہمینہ بی بی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں اپنے ساتھ؟ آپ تیسری بار حاملہ ہیں۔ آپ اپنے جسم کو کوئی مشین سمجھتی ہیں؟ ڈاکٹر نے اس بار اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے انتہائی سخت اور اونچی آواز میں مجھے ڈانٹا۔ ان کے ماتھے پر غصے کی لکیریں واضح تھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، پلیز میری مجبوری سمجھیں۔ آپ بس مجھے دوائیاں دے دیں، میں آپ کو دگنے پیسے دوں گی۔ میری زندگی کا سوال ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ پیسے نکالنے کی کوشش کی۔ میری آواز میں التجا اور خوف کی آمیزش تھی۔ نہیں تہمینہ، میں تمہارا تیسرا ابارشن کرنے سے قطعی انکار کرتی ہوں، کیونکہ میری رپورٹس کے مطابق تمہاری جان کو شدید خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا اور میرے پیسوں کو ہاتھ سے پیچھے دھکیل دیا۔ ان کے چہرے پر کسی قسم کی لچک نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے رحم کریں۔ اگر میں نے یہ بچہ نہ گرایا تو میری ساس مجھے جان سے مار دے گی، میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ آپ میری مدد کریں۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے رو کر التجا کی۔ میری آنکھوں سے بتحاشا آنسو بہ رہے تھے۔ اس دفعہ میں آپ کا ابارشن نہیں کر سکتی۔ اگر اس دفعہ آپ کا ابارشن ہوا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ آپ کسی بھی وقت مر سکتی ہیں۔ آپ کو اپنی جان کی پرواہ کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر نے اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے مجھے کرسی سے اٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ ان کے لہجے میں ایک پتھر جیسی سختی تھی جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لیکن میں ایسے کیسے زندہ رہوں گی اس بچے کے ساتھ؟ میرا کیا بنے گا؟ میں تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں نے بے بسی سے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا دکھ ان کے سامنے رکھا۔ میری امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ اپنے شوہر کو بلائیں اور اسے حقیقت بتائیں۔ میں اپنی میڈیکل پریکٹس کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلی جائیں۔ ڈاکٹر نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت بے مروتی سے مجھے کلینک سے باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ میں کلینک سے نکلی تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی گہری کھائی میں گر رہی ہوں۔ میں آنسو بہاتی ہوئی گھر کی طرف لوٹ آئی۔ سڑک پر چلتی ہوئی گاڑیاں اور لوگوں کا ہجوم مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ میرا دماغ شل ہو چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ سارا راستہ انہی سوچوں اور اندیشوں میں گزر گیا۔ میں گھر کے دروازے تک پہنچی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج میرے رب نے میری دعائیں سن لی تھیں اور آج میرے سامنے اس بھیانک کھیل کا ہر پردہ چاک ہونے والا تھا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ سسرال والے گھر میں داخل ہوئی۔ میرا دل اور دماغ دونوں ہی ڈاکٹر کی باتوں کے بعد ایک شدید تھکاوٹ اور اندیکھے خوف کا شکار تھے۔ گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ساس گھر پر نہیں تھی۔
شاید وہ سودا صرف لینے بازار گئی ہوئی تھی۔ میں سیدھی اپنے کمرے کی طرف گئی تو راستے میں لاؤنج میں میری نند اپنی کتابیں پھیلائے ایک سائڈ پہ لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ میرا دل پہلے ہی غم سے پھٹ رہا تھا اور میں اپنا رونا اور اپنی اذیت چھپانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور بکھری ہوئی کتابیں سمیٹنے لگی تاکہ خود کو کسی کام میں مصروف رکھ سکوں اور میرے دماغ میں چلنے والی اندھیری آندھی کچھ کم ہو سکے۔ میں نے نہایت احتیاط سے کتابیں اکٹھی کر کے جیسے ہی اس کے اسکول بیگ میں ڈالی تو بیگ کے اندر کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ بیگ کے اندر کتابوں کے بالکل نیچے ایک جدید اور مہنگا اسمارٹ موبائل فون پڑا تھا۔ میری نند ابھی بہت کم عمر تھی اور اسکول جاتی تھی، لیکن اس کے پاس یہ موبائل تھا جس کے بارے میں گھر میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کے پاس یہ موبائل کیوں ہے اور یہ چھوٹی سی بچی اس کا کیا استعمال کرتی ہے؟ پریشانی کے عالم میں یہ سوچتے ہوئے چپکے سے وہ موبائل بیگ سے باہر نکالا۔ میں اس وقت اپنی ہی پریشانیوں میں گھری ہوئی تھی، لیکن ایک انجانے تجسس نے مجھے وہ موبائل چیک کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے موبائل کا بٹن دبایا تو اس پر کوئی پاس ورڈ نہیں لگا ہوا تھا اور اسکرین سیدھی واٹس ایپ کی چیٹ پر کھلی۔ میں نے جیسے ہی وہ چیٹ دیکھی تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس میں وہ میسج تھے جو میرے شوہر فاہد کے نمبر سے آئے ہوئے تھے۔ میں آج رات پھر آؤں گا، اپنی بھابھی کو یاد سے دودھ میں دوائی پلا دینا، مجھے انتظار مت کروانا۔ اسکرین پر چمکتے ان الفاظ کو پڑھ کر میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میری نظر فوراً دوبارہ اس کھلے ہوئے بیگ کے اندر پڑی جہاں کونے میں ایک بڑی سی شیشی رکھی تھی جس میں کچھ نیند کی گولیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے اور اس گھر میں میرے ساتھ کون سا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میرا پورا وجود صدمے اور غصے سے لرزنے لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ گولیاں اور موبائل جلدی سے وہیں بیگ میں واپس رکھ دیے اور وہاں سے اٹھ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں ان سب کو بددعائیں دیں اور آج ایک پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر آج رات وہ دودھ نہیں پیوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ رات کا اندھیرا پوری طرح چھا چکا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں خوف کے مارے کسی تیز رفتار گاڑی کی طرح چل رہی تھیں۔ میری نند حسب معمول رات کے وقت ایک ہاتھ میں میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر مسکراتی ہوئی کمرے میں آئی۔ بھابھی جان، یہ دودھ پی لیں، آپ کی طبیعت سارا دن بہت خراب رہی ہے، اس سے آپ کو طاقت اور سکون ملے گا۔ نند نے ایک انتہائی معصوم سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے دودھ کا گلاس میری طرف بڑھایا اور میرے بیڈ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ہاں میں پی لیتی ہوں، تم اسے میری سائڈ ٹیبل پر رکھ دو، مجھے ابھی بالکل بھی پیاس نہیں ہے۔ میں نے اپنے چہرے پر بڑی مشکل سے ایک مصنوعی سکون طاری کرتے ہوئے اسے مسکرا کر جواب دیا اور اسے کمرے سے جانے کا اشارہ کیا۔ نند گلاس رکھ کر مطمئن انداز میں کمرے سے چلی گئی تو میں نے جلدی سے اٹھی اور وہ سارا دودھ واش روم کے بیسن میں بہا دیا اور خالی گلاس واپس وہیں ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں بستر پر لیٹ گئی اور چادر اوڑھ کر آنکھیں بند کر کے سونے کا ڈرامہ کرنے لگی، کیونکہ میں ہر صورت دیکھنا چاہتی تھی کہ اصل حقیقت کیا ہے اور اس رات کے محب اندھیرے میں میرا مجرم بن کر کون آتا ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد کمرے کے دروازے کی کنڈی انتہائی ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلی اور کسی کے دبے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ حیرانگی اور صدمے کا شدید جھٹکا تو مجھے تب لگا جب کمرے میں ایک انسان نما شخص آیا جس کو میں جانتی تک نہیں تھی۔ یہ ایک سانولی رنگت کا اور معمولی نقوش والا شخص تھا جو ہوس بھری نظروں سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے اور یہ غیر اخلاقی شخص میرے کمرے میں اتنی رات کے کیسے آ گیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میرا سارا خوف ایک لمحے میں شدید غصے میں بدل گیا۔ میں تیزی سے بستر سے اٹھی اور اسے اپنے قریب دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگی۔ تم کون ہو اور میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ فوراً نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے پاس پڑا ہوا لیمپ اٹھا لیا اور پوری طاقت سے اس پر چلائی۔ میری آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میری زوردار چیخیں سن کر وہ شخص گھبرا گیا اور اسی وقت میری ساس اور نند بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ ان کے چہروں پر شدید گھبراہٹ اور پکڑے جانے کا خوف واضح نظر آ رہا تھا۔ یہ اجنبی کون ہے اور یہاں رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیا لینے آیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتائیں۔ میں نے روتے ہوئے ساس کی طرف غصے سے دیکھ کر سوال کیا، جبکہ مجھے اتنا پتا تھا کہ میری نند کے موبائل میں میرے شوہر کے نمبر سے میسج آئے ہوئے تھے کہ آج رات وہ آئے گا۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ شاید وہ ملک سے باہر نہیں ہے اور چھپ کر مجھ سے ملنے آتا ہے، لیکن یہ تو کوئی بالکل ہی اجنبی شخص تھا
جس کا فہد سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تب بھی میری ساس نے جلدی سے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے چپ کروایا۔ تہمینہ بیٹی، خاموش ہو جاؤ، خدا نہ شور مت مچاؤ، یہی تمہارا اصل شوہر ہے۔ ساس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی بے بسی سے وہ سچائی بیان کی جس نے میرے پیروں تلے سے رہی سہی زمین بھی نکال دی۔ یہ آپ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ میں حیران رہ گئی کہ میرا شوہر تو فہد ہے جو انتہائی خوبصورت ہے اور جس کی تصویر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ میں نے ساس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے رو کر اس بھیانک سچ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ میری ساس نے ایک لمبی آہ بھری اور مجرموں کی طرح اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ تہمینہ بیٹی، دراصل میرے 2 بیٹے تھے، آہد اور فہد۔ یہ جو سامنے کھڑا ہے فہد چھوٹا ہے اور آہد بڑا ہے۔ ساس نے روتی ہوئی آواز میں اعتراف کیا اور میری طرف التجا بھری نظروں سے دیکھا۔ فہد معمولی شکل و صورت کا تھا، لیکن تمہیں یہ بے حد پسند کرتا تھا۔ اس نے تمہیں کالج جاتے ہوئے بارہا دیکھا تھا اور وہ ہر حال میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ فہد نے سر جھکائے اپنی ماں کی بات کی مکمل تائید کی اور ندامت سے اپنے ہاتھ ملنے لگا۔ لیکن میری خالہ نے تو یہ رشتہ میری مرضی سے کیا تھا، پھر مجھے آہد کی تصویر کیوں دکھائی گئی؟ کیا وہ بھی اس سازش میں شامل تھی؟ میں نے پاگلوں کی طرح روتے ہوئے سوال کیا اور اپنا سر پکڑ لیا۔ تمہاری خالہ نے پہلے یہ رشتہ کہہ کر منع کیا تھا کہ تم کبھی بھی اس صورت والے لڑکے کو نہیں مانو گی کیونکہ تم خود اتنی خوبصورت ہو۔ ساس نے روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کی جسے میں نے پیچھے ہٹ کر ناکام بنا دیا۔ اسی وجہ سے ہم نے آہد کو دکھا کر فہد کا نکاح تم سے کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمہاری خالہ بھی سارے جھوٹ اور فریب کی بات کو اچھی طرح جانتی تھی۔ ساس کے ان ظالم الفاظ نے مجھے حیرانگی اور تکلیف کا ایک اور زوردار جھٹکا دیا۔ خالہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی ہیں، جنہوں نے مجھے ہمیشہ سگی ماں بن کر پالا اور میں ان پر اندھا اعتبار کرتی تھی۔ میرا وجود درد اور صدمے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ میری شادی ہوئی اور میں آج تک اپنا شوہر کسی اور کو سمجھتی رہی، جبکہ میرا اصل شوہر تو یہیں پاکستان میں تھا اور ہر رات ایک چور کی طرح میرے پاس آتا تھا۔ میں نے اپنے 2 بچوں کا قتل خود کیا جو مکمل طور پر جائز تھے، ناجائز نہیں تھے، اور یہ سب کچھ مجھ سے انجانے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا؟ کیا میں کوئی بے جان کھلونا تھی؟ میں بلک بلک کر رو دی اور زمین پر گر کر دھاڑے مارنے لگی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، میں فہد کو اسی شکل و صورت کے ساتھ بھی خوشی خوشی قبول کر لیتی، لیکن مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا گیا؟ میں نے فہد کی طرف دیکھ کر چیختے ہوئے اپنا درد بیان کیا۔ تم سب کو پتہ ہے کتنی دیر میں کس اذیت میں رہی ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولادیں ختم کی ہیں، اس کا کسی کو ذرا بھی خیال نہیں آیا۔ تم سب قاتل ہو۔ میری آواز درد سے پھٹ رہی تھی اور میرا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ میں نے اسی رات اپنا سارا سامان پیک کیا اور وہ ظالم گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں خالہ کے گھر نہیں گئی تھی کیونکہ خالہ نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا اور مجھے ان کی شکل دیکھنے سے بھی شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میں شہر کے ایک انجان ہاسٹل میں رہنے لگی اور وہاں تنہائی میں اپنے زخم چاٹنے لگی۔ میری زندگی مکمل طور پر ویران ہو چکی تھی اور میں ہر وقت اپنے مرے ہوئے بچوں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ کچھ دن اسی شدید اذیت میں گزرے، لیکن پھر ایک دن خالہ اور میرا شوہر فہد مجھے ڈھونڈتے ہوئے ہاسٹل میں میرے پاس آ گئے۔ وہ دونوں مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور ان کی آنکھوں میں شدید ترین پچھتاوا تھا۔ تہمینہ، مجھے خدا کے لیے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت گھٹیا راستہ چنا، لیکن فہد نے مجھے یقین دلایا وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ فہد نے میرے قدموں میں گر کر روتے ہوئے التجا کی اور میرے ہاتھ چومنے لگا۔ آہد کو صرف ایک مہرہ بنایا گیا تھا۔ آہد حقیقت میں میرا دیور لگتا تھا جس کو میں اپنا شوہر سمجھتی رہی تھی۔ میرا اصل شوہر تو فہد ہی تھا جو ہر روز میرے پاس آتا، لیکن میں نشے کی حالت میں ہوتی تھی اور مجھے اپنے ارد گرد کی کچھ خبر نہیں ہوتی تھی۔ میں نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ میری زندگی ایسے تنہا اکیلے تو نہیں گزرے گی، اور میں اب اس کے تیسرے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ شاید فہد نے بھی اس لیے مجھ سے اتنی دیر جھوٹ بولا اور مجھے حاملہ کیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جب میری اولاد ہو جائے گی تو میں خود ہی اس کے رشتے کو مجبوری میں قبول کر لوں گی۔ حالانکہ میں تو جس دن نکاح کے بول بولے تھے اسی دن اپنے شوہر کو سچے دل سے قبول کر چکی تھی، کیونکہ نکاح کا رشتہ ایک مضبوطی کا رشتہ ہوتا ہے، چاہے انسان کیسا بھی نظر آتا ہو۔ میں نے ایک طویل سوچ بچار کے بعد فہد کو معاف کر دیا،
کیونکہ وہ واقعی مجھے بے پناہ محبت کرتا تھا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے مجھے پانے کے لیے جو غلط راستہ اپنایا اس کا مجھے پوری عمر دکھ رہے گا، اور میں وہ ذہنی اذیت کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ لیکن اب وہ میرے بچے کا باپ ہے اور میری تقدیر اس کے ساتھ جڑ چکی ہے، اسی لیے میں نے اسے اپنی قسمت کا حتمی فیصلہ سمجھ کر مان لیا ہے، اور اب ہم ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا چکے ہیں۔